منزل کا راستہ، قسط نمبر 1۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو صرف محنت کریں، راستے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے۔ ربانہ کا ننھا سا ذہن مس کوثر کی بات تو سن رہا تھا مگر سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مس، یہ محنت کیا ہوتی ہے؟ ربانہ کے دل کی بات عامرہ کی آواز میں جب کلاس میں گونجی تو مس کوثر تھوڑا سا مسکرائیں۔ محنت بہت ہی پیاری چیز ہے جو آپ کو بہت عزت اور مقام دیتی ہے۔ ابھی تو آپ 5ویں کلاس کے بچے ہو، ابھی آپ کے لیے محنت کا صرف یہ نام ہے کہ پوری توجہ سے اپنی تعلیم حاصل کرو، اپنی والدین کی بات مانو اور ان کی عزت کرو۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ محنت وقت کے ساتھ ساتھ اپنی شکلیں بدلتی رہے گی۔ جیسے جیسے آپ لوگ بڑے ہوتے جائیں گے، محنت کرنے کے بہت سے راستے نکلتے جائیں گے جو آپ کو آپ کی منزل پر لے جائیں گے۔ اف، کتنی مشکل چیزیں ہیں، مگر آسان سب سے یہی لگا کہ بس اس کو خوب پڑھنا چاہیے۔ ربانہ نسبتاً کمزور سی لڑکی تھی، صحت بھی بس پوری تھی، خیر بیمار تو نہیں رہتی تھی مگر دبلی پتلی سی، رنگ بھی صاف تھا، گورا نہیں تھا، ناک نقشہ بھی واجبی سے تھا، مگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز تھی کہ ایک بار دیکھنے کے بعد دوسری نظر اس پر ضرور پڑتی مگر تیسری نہیں۔ ربانہ کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ وہ 3 بہن بھائی تھے، ایک چھوٹا بھائی عامر اور سب سے چھوٹی بہن شبانہ۔ ربانہ سب سے بڑی تھی، ذرا سی بات پر ضد کرنا اور رونا اس کی عادت بن گیا ہوا تھا۔ گھر کے کام میں ماں باپ کی مدد کرتی اور ہمیشہ اپنی ماں کے خوبصورت گورے چٹے چہرے کو دیکھ کر سوچتی میں اتنی گوری کیوں نہیں ہوں، اور سب کی نظروں میں اپنے لیے خاص پسندیدگی نہ دیکھ پاتی تو اور بھی دکھی ہو جاتی۔ پھر پتہ نہیں کس طرح اس کو پڑھنے کا شوق پڑ گیا۔ شاید کتابوں اور کہانیوں کی دنیا اس کو ہر وقت ویلکم کہتی رہتی اور وہ اس دنیا میں ایک شہزادی کی طرح گھومتی رہتی، اسی دنیا میں خوش رہتی اور اسی دنیا میں غمگین ہو جاتی۔ پھر وہ باہر کی زندگی سے کافی حد تک بے خبر ہو گئی۔ جب وہ 10th کلاس میں تھی تو اس کو عام لڑکیوں کی طرح سجنا سنورنا نہیں آتا تھا۔ وہ تو بس ایک عام سی اسٹوڈنٹ جو کبھی فرسٹ سیکنڈ نہیں آئی تھی مگر فیل بھی نہیں ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں اپنے باپ کی یہ بات کیوں چپک گئی تھی کہ جب تک وہ فیل نہیں ہوگی وہ پڑھتی رہے گی۔ کالج میں آ کر اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کون سے سبجیکٹ رکھے۔ جب وہ ہاتھ میں خالی فارم لے کر کالج کے آفس کے باہر کھڑی تھی اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کرے، کون سے سبجیکٹ رکھے، کس سے پوچھے۔ ربانہ کے آگے کھڑی 3-4 لڑکیاں آپس میں بات کر رہی تھیں۔ ایک بولی، پتہ میں تو لاء کروں گی، سوکس کا سبجیکٹ کتنا مشکل ہوتا ہے، پورے کالج میں صرف ایک ہی ٹیچر ہیں، مس فاخرہ کھوکھر، وہ بہت لائق ہیں، میری بڑی بہن بھی ان کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس نے لاء کیا ہے، لاء کرنے سے بہت عزت ہوتی ہے۔ میرے ماموں نا، ان کے دوست نعیم بخاری ہیں۔ نعیم بخاری؟ اف، وہ ٹی وی والے نعیم بخاری؟ ساری لڑکیاں ایک دم چلانا شروع ہو گئی۔ ارے کیا بات ہے نعیم بخاری کی، میں بھی ان کی طرح وکیل بنوں گی، اور میں بھی، ہر لڑکی کہنے لگی، اور ربانہ کے دل نے بھی تائید کر دی اور اس کا فارم فل ہو گیا۔ اور پھر واقعی اس کو اس سبجیکٹ میں بہت مزہ آنے لگا۔ ساتھ اس نے اردو ادب رکھ لیا، اس کے علاوہ اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، اور یہ سبجیکٹ اس کی زندگی میں ہوا کی مانند خود بخود شامل ہو گیا۔ اردو ادب کی مس عطرت اس کو بہت اچھی لگتی تھی۔ مس عطرت بے حد خوبصورت، نازک سی کسی ناول کی ہیروئن کی مانند تھی۔ ربانہ کو ان کی چال بہت پسند تھی۔ جب وہ اپنے ہاتھوں میں اپنی بکس اور رجسٹر لے کر ٹیچر ہاسٹل سے خرامہ کالج کی طرف آ رہی ہوتی تو ربانہ کو لگتا کہ ساری فضا معطر ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے اس کے نمبر پوری کلاس میں سب سے زیادہ آنے لگے، اور اشعار کی تشریح تو ربانہ اس قدر خوبصورت پیراہے میں کرتی، کبھی کبھی تو مس عطرت کے منہ سے بھی واہ نکل جاتا۔ اور پھر سوکس اس کو اس لیے اچھا لگنے لگا کہ اس کو لگتا
پوری کلاس میں مس فاخرہ کھوکر صرف اس کو ہی زیادہ اہمیت دیتی ہیں۔ ویسے تو بہت نرم اور بہت پیار سے سب کو سمجھاتی تھی، مگر جب ان کے سامنے ربانہ ہوتی تو ان کا لہجہ اس قدر میٹھا ہوتا کہ ربانہ کا دماغ شیریں ہو جاتا۔ ربانہ کی زندگی بہت عام سی تھی۔ صبح اٹھنا، نماز اور قرآن کے بعد جلدی جلدی گھر کی تھوڑی سی صفائی کرنا، تب تک اس کی ماں ناشتہ تیار کرتی جو اکثر پراٹھے، انڈے اور چائے پر مشتمل ہوتا۔ گھر کے چھوٹے سے صحن میں برآمدے کے ایک کونے میں کچن بنا ہوا تھا، وہاں ناشتہ کرنے کے بعد وہ یونیفارم پہن کر کالج چلے جاتی۔ پورے ہفتے میں بہت شور مچانے کے بعد اس کو 20-25 روپے مل جاتے، جس میں وہ ایک پیپسی اور پیسٹری لے لیتی۔ یہ اس کی سب سے بڑی عیاشی ہوتی۔ وہ بہت کم سہیلیاں بناتی تھی، یا پھر شاید دوسری لڑکیاں اس کو لفٹ ہی نہیں کرواتی تھی، مگر ایک دو لڑکیاں ایسی بھی تھیں جو اس کو اپنا دوست بنانا ہی چاہتی تھی، مگر ربانہ خود ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ ربانہ کی اپنی ایک الگ دنیا تھی، شاید کچھ اس وجہ سے بھی کہ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، عام سی شکل کی ایک معمولی سی لڑکی۔ پھر پتہ نہیں کس طرح اس کے خواب بہت اونچے ہونا شروع ہو گئے۔ اس کا دل کرتا وہ بہت پڑھے اور کچھ ایسا کرے کہ اپنی تمام کلاس فیلو سے سب سے آگے نکل جائے۔ اس کی ساری توجہ پڑھائی پر تھی۔ ہر سبجیکٹ میں وہ بہتر سے بہتر نمبر حاصل کرنے لگی۔ پتہ نہیں یہ مس فاخرہ کھوکر کے پڑھانے کی وجہ سے یا پھر اس کے اندر خود ہی پولیٹیکل سائنس سے دلچسپی تھی کہ وہ اس کی سب سے پیاری کلاس بن گئی۔ وہ کلاس جس کا وہ سارا دن انتظار کرتی۔ جب وہ فرسٹ ایئر میں تھی تو پولیٹیکل سائنس تیسرا پیریڈ ہوتا، مگر فورتھ ایئر میں وہ 7ویں پیریڈ تک پولیٹیکل سائنس کے لیے محو انتظار رہتی۔ جب اس نے بی اے کیا تو پورے کالج میں اس کی سیکنڈ پوزیشن تھی۔ اس دن ربانہ بہت خوش تھی۔ اس دن سارے استاد بہت خوش تھے، لیکن مس فاخرہ کھوکر اور مس عطرت کی آنکھوں کی جو چمک اور روشنی تھی وہ سب سے آگے تھی۔ والدین کی مرضی اور دعاؤں کے ساتھ اس نے لاء کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لاء کالج میں پہلا دن اس کے خواب کا ایک منظر لگتا تھا۔ اب اس کا خواب تھا کہ وہ کالج کی بیسٹ اسٹوڈنٹ بنے۔ سر نور حسین جو خود بھی ایڈوکیٹ تھے، اس کے سب سے فیورٹ ٹیچر بن گئے۔ ان کے سمجھانے کا انداز اس قدر سہل اور خوبصورت ہوتا کہ ربانہ کو بہت کم سوال کرنے پڑتے۔ لگتا تھا وہ اپنے اسٹوڈنٹ کا دماغ پڑھ لیتے ہیں اور ان کے لیکچر کے اندر ہی سب کو اپنے اپنے سوالات کے جواب مل جاتے۔ سر نور حسین کا مطالعہ اس قدر وسیع ہوتا کہ وہ گھنٹوں کسی بھی موضوع پر بات کر سکتے۔ وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتے تھے کہ آپ لوگ ہسٹری کی کتابیں ضرور پڑھیں۔ لاء میں قوانین کو سمجھنے کے لیے انسانی ہسٹری جاننا بہت ضروری ہے، اور اکثر اپنے اسٹوڈنٹ کو مختلف کتابیں پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ اسٹوڈنٹ کم سے کم مہینے میں ایک کتاب قانون کی یا ہسٹری کی ضرور پڑھیں، اور پھر کلاس میں اس کے بارے میں گفتگو بھی ہوتی۔ پوری کلاس ان کی ہدایات پر عمل کرتی تھی۔ سر نور حسین نے ہر مہینے کے آخری ہفتے میں 1-2 دن رکھ دیے تھے جب صرف اسٹوڈنٹ سے کتابوں کے بارے میں اور پورے مہینے میں پڑھائے گئے لیکچر کے بارے میں سوالات اور جوابات ہوتے تھے۔ وہ دن ربانہ کو بہت پسند تھے۔ سب اسٹوڈنٹ خوب کھل کر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے اور سر نور حسین ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بہت شوق اور انہماک سے سب کی رائے سنتے۔ ان دنوں سر بہت کم بولتے، بلکہ لگتا کہ بہت زیادہ عقل مندوں کے سامنے ایک بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے والا شخص اسٹوڈنٹ بن کے استاد کی کرسی پر برجمان ہے۔ یہ زمانہ بے حد خوبصورت اور خوابوں سے بھرا ہوا تھا۔ لاء کالج کے سال بارش کی طرح ربانہ کی زندگی کو سرشار اور سرسبز کر کے گزر گئے۔ جب اس کو وکالت کی ڈگری ملی تو تب اس کو پتا چلا کہ اس کے خاندان میں دور دور تک کوئی لڑکی چھوڑ لڑکا بھی وکیل نہیں بنا۔ اس کے ابا جان نصیر احمد صاحب خود بھی پڑھے لکھے تھے۔ یہ الگ بات وہ کبھی بھی کسی سبجیکٹ میں بڑی ڈگری نہیں لے سکے، مگر ان کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ ان کے کمرے کے ایک کونے میں ایک ٹرنک پڑا ہوتا تھا جس میں نسیم حجازی اور آغا شورش جیسے بڑے بڑے رائٹرز کی بہت کتابیں ہوتی جن کو وہ اکثر پڑھتے رہتے۔ نصیر صاحب کے دوست بھی بہت سلجھے اور پڑھے لکھے تھے۔
ان سب دوستوں کی گپ شپ اکثر ان کے ایک مشترکہ دوست جناب ظفر اقبال کے گھر ہوتی۔ ظفر صاحب کے 2 بیٹے تھے جو کینیڈا میں تھے۔ ظفر صاحب کی بیوی مدت ہوئی دائمی جدائی دے کر چلے گئی تھی۔ ظفر صاحب نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے گھر میں ہی ایک اکیڈمی کھول رہی تھی، جہاں 2-3 ینگ اسٹوڈنٹ جن کو ضرورت معاش بھی ہوتی وہ اکیڈمی میں پڑھاتے تھے۔ خود ظفر صاحب بھی فزکس کے بہترین اسٹوڈنٹ رہے تھے، اس لیے وہ خود بھی کلاسز لیتے تھے۔ زندگی مصروف اور بہتر گزر رہی تھی۔ جب ظفر صاحب کو پتہ چلا کہ نصیر صاحب کی صاحبزادی نے لاء کی تعلیم مکمل کر لی ہے اور اب وہ پریکٹس کرنے کا سوچ رہی ہیں، مگر نصیر صاحب اور ان کی اہلیہ اس کی شادی کے بارے میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، نصیر صاحب نے اپنے دوستوں کو مٹھائی کھلائی اور بیٹی کے وکیل بن جانے کی مبارکیں وصول کی۔ واقعی نصیر صاحب، اولاد کی خوشی ایک الگ سرشاری دیتی ہے، بلکہ لگتا ہے اولاد کی کامیابی ہماری اپنی کامیابی سے زیادہ بڑی ہے، ظفر صاحب نے گلاب جامن کھاتے ہوئے کہا۔ اب ربانہ بیٹی کے کیا ارادے ہیں؟ شکیل صاحب بولے، جو ان کے مشترکہ دوست اور اپنا ایک چھوٹا سا سٹور چلاتے تھے۔ ربانہ تو پریکٹس کرنے کا کہہ رہی ہے، بلکہ اس کے ایک ٹیچر نے ایک بہت بڑے وکیل کے ساتھ کام کرنے کو بھی کہا ہے۔ ربانہ بہت خوش ہے، مگر حلیمہ کا خیال ہے کہ مناسب رشتہ دے کر اس کی شادی کر دی جائے۔ اب اس کی پڑھائی کی ضد بھی ختم ہو گئی ہے، نصیر صاحب نے تھرمس سے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ بات تو ان کی بھی مناسب ہے، مگر جب تک اس کے پاس وقت ہے تو کام کرنے میں کوئی حرج نہیں، ناصر صاحب نے کہا۔ ناصر صاحب کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، خاندانی زمیندار تھے، خود اکنامکس کے استاد تھے، ان کی بیوی بھی کالج میں پروفیسر تھی، دونوں پڑھے لکھے تھے، زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی، مگر کبھی کبھی لگتا تھا زندگی مکمل بھی نہیں ہے۔ ناصر صاحب اکثر ربانہ کے بارے میں نصیر صاحب سے پوچھتے رہتے تھے، اور عید یا پھر کسی کالج کے فنکشن میں ربانہ سے ملاقات بھی ہو جاتی۔ ربانہ ان کو بہت پیاری لگتی تھی، بہت مہذب، بہت سلجھی ہوئی، کم گو سی لڑکی۔ اس لیے وہ اکثر ربانہ سے کہتے تھے کہ ربانہ بیٹی بولنا شروع کر دو ورنہ تم کیس ہار جاؤ گی۔ ویسے تو ربانہ آج کل گھر میں ہی ہوتی ہے، اس کے سر نور حسین نے اپنے ایک واقف کار وکیل احتجاج بیگ سے بات کر کے اس کو آگاہ کرنے کو کہا تھا۔ ربانہ کا ہر دن اسی انتظار میں گزر رہا تھا۔ پورے 15 دن ہو گئے، لگتا ہے سر بھول گئے ہوں گے۔ اپنے سیل فون کے کیلنڈر پر تاریخ دیکھ کر ربانہ سوچ رہی تھی کہ اچانک ایک انجانے نمبر سے کال آئی۔ ربانہ دیکھتی رہی، یہ کون ہو سکتا ہے؟ تیسری رنگ پر اس نے فون ریسیو کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر نور کی آواز سن کر ربانہ کو قبولیت کی گھڑی کا یقین ہو گیا۔ ربانہ بیٹی کیسی ہو؟ بہت خوشگوار لہجے میں پوچھا گیا۔ الحمدللہ سر، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل خوش باش، یقیناً میرے فون کا انتظار ہو رہا تھا۔ سر نے آج بھی اس کے دل کی بات جان لی تھی۔ جی سر، وہ مسکرائی۔ دیکھو ربانہ، میں کچھ مصروف رہا تھا، آج میں احتجاج بیگ کے آفس میں انہی کے فون سے تم سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے تمہارے لیے ان سے بات کر لکھی ہے، یہ لو تم خود بھی ان سے بات کر لو۔ ربانہ کے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، اتنے بڑے لائر سے میں کس طرح بات کروں گی؟ السلام علیکم، بہت ٹھہرے ہوئے اور پر روب آواز میں ربانہ کو اور بھی نروس کر دیا۔ جی السلام علیکم۔ نروس سی آواز سن کر لگتا تھا وہ کچھ مسکرائے ہوں گے۔ دیکھو ربانہ بیٹے، تمہارے بارے میں نور حسین نے اتنا کچھ کہہ دیا ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہارے جیسے لائق وکیل کو رکھ ہی لینا چاہیے۔ تو کب جوائن کرو گی؟ یکدم اتنی خوشی کہ ربانہ کی آواز کام گئی۔ جب آپ کہیں گے میں آ جاؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے، کل آ جاؤ۔ ضرور، چلیں پھر تفصیل سے بات ہوگی، یہ لو بات کر لو۔ انہوں نے واپس سر نور حسین کو فون دے دیا۔ تو ربانہ پھر کل چلیں؟ جیسی آپ کی مرضی۔ سر آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے نا؟ ربانہ نے درخواست کی۔ ہاں بھائی، کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گا، بلکہ کل میں تمہیں تمہارے گھر سے پک کروں گا، اپنا ایڈریس تو نوٹ کروا دو۔ اور ربانہ نے جٹ سے ایڈریس میسج کر دیا۔ ربانہ کے سچ میں پاؤں زمین پر نہیں تھے، اس کو لگتا تھا وہ نرم ہواؤں کے ساتھ اڑ رہی ہے۔ جب اس نے یہ خوشخبری اپنے والدین کو بتائی تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔
بیرسٹر اعتزاز بیگ کا نام بہت معتبر اور بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ ان کو روبانہ کی خوشی چھوٹی لگ رہی تھی۔ دوسرے دن صبح تقریباً 10 بجے روبانہ کے فون پر کال کر کے سر نور حسین نے بتایا کہ وہ بس 20 منٹ تک پہنچ رہے ہیں، روبانہ تیار ہو جائے، پھر وہ اعتزاز بیگ کے آفس میں جائیں گے۔ روبانہ تو صبح 8 بجے سے اٹھ کر تیار بیٹھی ہوئی تھی، سر کے لیے جلدی سے چائے کی تیاری کی۔ جب سر نور حسین آئے تو بہت اصرار پر نصیر صاحب ان کو گھر کے مختصر بیٹھک میں لے گئے۔ میز پر چائے کے ساتھ ٹرے میں بہت سے لوازمات دیکھ کر انہوں نے مسکراتے ہوئے تکلف کا شکوہ کیا، مگر نصیر صاحب کا اخلاق اور اصرار ایسا تھا کہ ان کو مختصر سا ناشتہ کرنا پڑا۔ روبانہ ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی تو سر نور حسین نے نصیر صاحب سے درخواست کی کہ اگر وہ فارغ ہیں تو بھی ساتھ چلیں اور دیکھ لیں کہ ان کی بیٹی جس آفس میں کام کرے گی اس کا ماحول کیسا ہے۔ نصیر صاحب خود بھی یہی چاہتے تھے، اس لیے فوراً چل پڑے۔ اعتزاز بیگ کا آفس ایک بہت بڑے مال کے اندر تھا۔ آفس بے حد شاندار اور خوبصورت تھا اور بیرسٹر صاحب کی شخصیت اس سے بھی زیادہ پرکشش اور متاثر کن تھی۔ روبانہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی، مگر تعلیم اور شوق نے اس کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا کر دی تھی۔ بیرسٹر اعتزاز بیگ نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا جو بہت اعتماد سے ان کے سامنے برجمان تھی۔ صاف کھلتا ہوا رنگ، سیدھی مانگ کے ساتھ بالوں کی چٹیا، آنکھوں میں لگن اور شوق کی چمک، اس کے چہرے پر کچھ مدھم سی مسکراہٹ تھی، جیسے کچھ حاصل کرنے کا سوچ رہی ہو۔ اس سے مختصر سی بات چیت کے بعد بیرسٹر صاحب کو یقین ہونے لگا کہ یہ لڑکی کچھ خاص ہے اور کچھ کرنے والی ہے۔ نصیر صاحب بہت خوش تھے کہ بیرسٹر سے مل کر ان کو ایسا لگا کہ وکالت واقعی بہت ایماندارانہ شعبہ زندگی ہے اور روبانہ کو ایک بہترین گائیڈ لائن مل گئی ہو۔ روبانہ آہستہ آہستہ آفس کا کام کرنے لگی، پہلے صرف فائل وغیرہ رکھنا اور فائل کو دیکھنا اور ان کی اسٹڈی کرنا تھا۔ روبانہ کو آفس جوائن کیے ہوئے دوسرا مہینہ چل رہا تھا کہ سر اعتزاز بیگ نے روبانہ کو ایک کیس فائل دی اور اس سے کہا اس کیس کو اچھی طرح اسٹڈی کرو اور 3 دن بعد اس کے بارے میں ایک پوری رپورٹ تیار کرو اور مجھے دکھا۔ روبانہ وہ فائل لے کر جب گھر میں آئی تو وہ بہت خوش تھی۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ سر اعتزاز بیگ نے اس پر بھروسہ کیا تھا۔ روبانہ نے دیکھا تھا کہ سر کے آفس میں 4-5 وکیل اور بھی ہیں اور ان کو آفس جوائن کیے ہوئے 5-6 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن وہ ابھی تک صرف فائل کو رکھنے اور اٹھانے اور کیس کو صرف پڑھنے کی حد تک تھے۔ آج تک ان کو رپورٹ بنانے کا کام نہیں دیا گیا تھا۔ روبانہ ساری رات کیس کو اسٹڈی کرتی رہی۔ کیس بظاہر بہت سیدھا سادہ نظر آ رہا تھا، مگر بہت غور سے پڑھنے کے بعد روبانہ کو لگا یہ کیس ویسا بالکل نہیں ہے جیسا دکھایا جا رہا ہے۔ یہ کیس کیسا تھا اور روبانہ نے اسٹڈی کرنے کے بعد اس کی کیسی رپورٹ تیار کی؟ اعتزاز بیگ کا کیسا رد عمل ہوا؟ اس کے لیے سنیے اگلی قسط، منزل کا راستہ۔